حضرات، ہمارے درمیان اساتذہ کی فہرست زیادہ ہے، لیکن ایک ایسے شاعر جنہوں نے اپنی شاعری اور آواز کے دم پہ ہمارے مئو شہر کی پہچان صرف مئو ضلع میں نہیں بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ پورے ہندوستان میں اگر ہم اپنے مئو شہر کو بتانا چاہیں کسی بھی شہر میں جا کر کے، اور خاص طور پہ ان شہروں میں جہاں اردو ادب کے جاننے والے لوگ ہیں، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ ہم مئو شہر سے آئے ہیں تو وہ ضرور ایک سوال ہم سے پوچھیں، کیا فضا ابن فیضی کو آپ جانتے ہیں؟ اور اگر زندوں میں سے کسی صحرائی آواز کے بارے میں کسی سے پوچھیں گے تو بولیں گے کیا تابش ریحان کو آپ جانتے ہیں؟ تو یقیناً بتانا پڑے گا کہ تابش ریحان وہ جادوئی آواز کے مالک ہیں جنہوں نے ہمارے مئو شہر کی بہترین پہچان کرائی ہے۔ میں ان کو ان 4 مصروں سے دعوت سخن دیتا ہوں کہ سراغے منزل جانا، سراغے منزل جانا نظر میں ہے اب بھی، سراغے منزل جانا نظر میں ہے اب بھی، میرے قد کا نشاں رہ گزر میں ہے اب بھی، اور کھلی فضا میں تم نے کبھی جو دیکھی تھی، کھلی فضا میں تم نے کبھی جو دیکھی تھی، وہی اڑان میرے بالوں پر میں ہے اب بھی، وہی اڑان میرے بالوں پر میں ہے اب بھی۔ میں جناب تابش ریحان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنی بہترین شاعری بہترین آواز سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ یہاں پر جتنے حضرات ہیں عموماً میں کہوں کہ میری استاد کی حیثیت سے ہیں۔ اسماعیل شادان صاحب نے میرے تئیں جو کچھ بھی کہا، بس یہ ان کا بڑکپن ہے، حوصلہ افزائی کا ایک انداز ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات، بہت لمبے سفر سے حاضری ہوئی ہے، بدن بالکل کانپ رہا ہے، لیکن فکر کی اڑان، اور انشاءاللہ ایسی جتنی بھی نشستیں ہوں گی، میں جس قدر مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ خدمت کرنے کی۔ چند شعر پہلے میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک نظم پیش کروں گا، اور مبارکباد دیتا ہوں فکر کی اڑان یہ جو مہم شروع کی ہے کلیم جازیل صاحب نے، ان کے تمام دوستوں نے جن کے نام سے میں واقف نہیں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، اس چراغ کو ایک دن بہت بڑا آفتاب و ماہتاب بنائے۔ 2-3 شعر سماعت فرما لیں کہ دھرم کے نام پہ دامن نہ بچایا جائے، کہ دھرم کے نام پہ دامن نہ بچایا جائے، کام دکھ درد میں ہر ایک کے آیا جائے، کام دکھ درد میں ہر ایک کے آیا جائے۔ اور خاص طور سے یہ شعر کہ آگ سے آگ بجھائی تو نہیں جا سکتی، آگ سے آگ بجھائی تو نہیں جا سکتی، کیوں نہ نفرت کو محبت سے مٹایا جائے، کیوں نہ نفرت کو محبت سے مٹایا جائے۔ اور یہ بھی شعر کہ چاہے مندر ہو یا مسجد ہے عبادت کا مقام، چاہے مندر ہو یا مسجد ہے عبادت کا مقام، اس کو نفرت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اس کو نفرت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، چاہے مندر
ہو یا مسجد ہے عبادت کا مقام، اس کو نفرت کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ اور اس کلام کے باقی اشعار کو چھوڑتے ہوئے ایک نظم میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ اور فکر کی اڑان کے بینر تلے میں اس نظم کو میں چاہتا ہوں کہ قوم کے ایک فرد تک یہ کلام پہنچے۔ میں جتنے ہمارے بزم کے سینئر جونیئر جتنے لوگ ہیں، میں تمام لوگوں کی دعائیں لیتے ہوئے میں مکھڑا پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ سچ تو یہ ہے کہ اب اسلام سے انجان ہیں ہم، کہ سچ تو یہ ہے کہ اب اسلام سے انجان ہیں ہمیں، صرف کہنے کے لیے صاحب ایمان ہیں ہمیں، صرف کہنے کے لیے صاحب ایمان ہیں ہم۔ اور یہاں سے بند پیش کر رہا ہوں کہ ہر نفس حکم الہی سے بغاوت کی ہے، اپنے رب کی نہیں شیطان کی اطاعت کی ہے۔ ہر نفس حکم الہی سے بغاوت کی ہے، اپنے رب کی نہیں شیطان کی اطاعت کی ہے، اور کرتے ہیں یہ دعویٰ اور کرتے ہیں یہ دعویٰ کہ مسلمان ہیں ہمیں، صرف کہنے کے لیے صاحب ایمان ہیں ہم۔ اور کل تلک رب سے جو رشتہ تھا وہ اب ٹوٹ گیا، ہاتھ سے دامن سردار رسول چھوٹ گیا۔ کل تلک رب سے جو رشتہ تھا وہ اب ٹوٹ گیا، ہاتھ سے دامن سردار رسول چھوٹ گیا۔ ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ زمانے میں پریشان ہے ہمیں، صرف کہنے کے لیے صاحب ایمان ہیں ہم۔ اور یہ بھی بند کہ دل فقط دولت و ثروت سے لگا بیٹھے ہیں، جس نے پیدا کیا خود اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ دل فقط دولت و ثروت سے لگا بیٹھے ہیں، جس نے پیدا کیا خود اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ کتنے کتنے احسان فراموش ہیں، نادان ہیں ہمیں، صرف کہنے کے لیے صاحب ایمان ہیں ہم۔ بالخصوص اس بند پر میں توجہ چاہوں گا، سماعت فرمائیں کہ دشمن سید ابرار سے یارانہ ہے، ہر گھڑی لب پہ بتوں کا ہی اب افسانہ ہے۔ دشمن سید ابرار سے یارانہ ہے، ہر گھڑی لب پہ بتوں کا ہی اب افسانہ ہے، اور کہتے ہیں کہ کعبے کے نگہبان ہیں ہمیں، صرف کہنے کے لیے صاحب ایمان ہیں ہم۔ پھر بند پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ دشمن سید ابرار سے یارانہ ہے، ہر گھڑی لب پہ بتوں کا ہی اب افسانہ ہے، اور کہتے ہیں کہ کعبہ کے نگہبان ہیں ہم، صرف کہنے کے لیے صاحب ایمان ہیں ہم۔ اب کس لیے بغض و حسد کی نو نفرت بانٹیں،
क्यों न लोगों को ज़माने में मोहब्बत बांटे, किस लिए बुग़्ज़ व हसद की नौ नफ़रत बांटे, क्यों न लोगों को ज़माने में मोहब्बत बांटे, बस यहाँ 4 दिनों के ही तो मेहमान हैं, हमें सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान हैं हम। और आखिरी हिस्सा समाअत फरमाएं। आज मैं लखनऊ से लौट रहा था तो एक पोस्ट मेरी थी, तो उसमें किसी साहब ने हमदर्दी की तरह पूछा था कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने कहा था दोस्त, मेरा मज़हब इस्लाम है और मेरा मसलक इंसानियत है। मैंने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं देता, लेकिन आपकी तशफ़ी के लिए मैं इतना बता दूं कि मैं देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखता हूं, ताकि वरना मैं इसका कायल बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ साथ दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को फ़िरक़ाबंदी से हमारी हिफाजत फरमाए। सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी का जो सबब है यही है। मैं बंद पेश करता हूँ, समाअत फरमाएँ कि सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान है हम, नाम पर मजहब मिल्लत के लड़ाई कैसी, एक इंसान पे इंसान की बड़ाई कैसी, नाम पर मजहब मिल्लत के लड़ाई कैसी, एक इंसान पे इंसान की बड़ाई कैसी, सब बराबर हैं, सब बराबर है ये सच है मगर अनजान है हमें, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान है हम। और मक्ते का बंद समाअत फरमाएं कि आओ अब नार जहन्नम से खलासी मांगे, ताबिश से रब दो आलम से माफ़ी मांगे, आओ अब नार जहन्नम से खलासी मांगे, ताबिश से रब दो आलम से माफ़ी मांगे, जिसकी अज़मत जिसकी अज़मत पे दिलो जान से कुर्बान है हमें। सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान है हम, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान है हम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन लबो लहजे में खूबसूरत गज़ल के साथ साथ एक मेयारी नज़्म पेश की जनाब ताबिश रेहान साहब ने। और पूरी नज़्म का ख़ुलासा ये था कि हम पस्ती के जो शिकार हैं आज इस ज़माने में, उसकी वजह यह है कि हमने दामन रसूल और हुक्म इलाही पे अमल करना छोड़ दिया है। और अगर हमें सरबलंदी चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फिर से वही फ़िज़ा हमवार करें जो कि हमारे असलाफ़ का रहा है। किसी शायर ने बहुत खूब अंदाज में कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमें किस अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है।